ما أنتم معجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون سورہ یونس آیت کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے تم مجھے بتلاؤ ان اتاکم اگر تمہارے پاس آ جائے عذابہ اللہ کا عذاب بیاتن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون کیا جلدی کر سکیں گے اس سے مجرم لوگ ثم بھلا اذا ما وقع آمنتم بہ کیا پھر جس وقت وہ عذاب واقع ہو چکا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے الآن کیا اب ایمان لاتے ہو وقد کنتم بہ تستعجلون اور تحقیق تم اس کی جلدی کیا کرتے تھے ثم اذا قیل پھر کہا جائے گا للذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا عذاب الخلد چکھو تم ہمیشگی کا عذاب هل تجزون نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا الا بما کنتم تعملون مگر ان کاموں کا آپ سے خبر طلب کرتے ہیں اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں احق ہو کیا یہ بات سچ ہے قل آپ کہہ دیجئے ای وربی ہاں خدا کی قسم انہ لحق بے شک یہ بات البتہ حق ہے سچ ہے قل ای وربی آپ کہہ دیجئے جی ہاں میرے رب کی قسم انہ لحق بے شک یہ عذاب البتہ حق ہے سچ ہے وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض اور کاش کہ بے شک ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اور کاش کہ ہو کہ بے شک ہر نفس کے لیے جو کچھ اس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے اور اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے لفتدت بھی البتہ وہ دے اس کو فدیے کے طور پر وہ اثر الندامتا
اور چھپائیں گے شرمندگی کو لما رأوا العذاب جس وقت یہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان لوگوں کو نہیں کیا جائے گا اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے الا خبردار ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے سچ ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں وَيُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا آپ کہہ دیجئے لا تم بتلاؤ جب تمہارے پاس عذاب خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے اور لوگوں کو خبردار کیا ہے عذاب سے ڈرایا ہے اللہ جل شانہ جو پچھلی آیات کریمہ میں یہ آیت موجود ہے اس میں کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ نا یہ مشرکوں نے کہا کافروں نے کہا کہ جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو ڈراتے ہو وہ عذاب ہمیں لا کر دکھاؤ اللہ رب العزت کی آیات کریمہ میں ارشاد فرمائے کہ اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ تصدق اختیار کرتا ہے رکھتا نہیں ہے رکھتا نہیں ہے وہ اپنے لوگوں کو پوری قوم کو لے لیتا ہے تمام انسانوں کو لے لیتا ہے اور اس عذاب کو لے کر تمام لوگ شکار ہو جاتے ہیں اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا اسے ٹالا نہیں جا سکتا اور ایک حضرت یونس علیہ السلام ان کے قوم پر عذاب کا سلسلہ جب آیا تو اللہ نے ان کے قوم کے عذاب کو روک دیا آتے ہوئے عذاب کو قوم نے دیکھا لیکن اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب آتا ان سے ہٹ گیا دور ہو گیا اور اللہ کے عذاب کے ذریعے قوم یونس تباہ نہ ہوئی اس کے علاوہ دوسرے پیغمبر آئے جن کی قوموں نے نافرمانیاں کی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ان عذاب رکا نہیں اور اس عذاب میں اس طوفان میں اس چیخ میں اس بارش میں اس بجلی کی کڑک میں ان لوگوں
لوگوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دماغ پھٹ گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ تو اللہ کے عذاب کو مانا نہ جائے، جو اللہ کے عذاب کو مانتے ہیں اللہ پر یقین نہ ہونے کی بنا پر، بعثت بعد الموت کی یقین نہ ہونے کی بنا پر، اور جو ہے حشر نشر کا یقین نہ ہونے کی بنا پر وہ مانتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ان رحمتوں کو یہ کیا معلوم کہ اللہ جب پکڑتا ہے اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے بھلا تم مجھے بتلاؤ اگر تمہارے پاس ان عذاب بیان اور نہارا اللہ کا عذاب آ گیا رات کے وقت یا دن کے وقت، فرمایا راتوں رات آ گیا، دن کے وقت تم سوئے ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہ چلا، اللہ کا عذاب آ گیا تو تم اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، یا دن کا وقت تھا اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا، تمہیں معلوم ہی سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا اور تم اللہ رب العزت کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ کیا تم اس سے بھاگ سکو گے، بچ سکو گے؟ یا مجرم لوگ اتنی جلدی کیا کرتے ہیں کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ؟ اگر تم سچے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں جب میرا عذاب آ گیا تو کیا تم اس عذاب سے بھاگ سکو گے، اس عذاب کو پیچھے دھکیل سکو گے، اس عذاب سے تم بھاگ سکو گے، اس عذاب سے تم گرفت سے تم بچ سکو گے؟ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے، پھر میرے اللہ نے فرمایا ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جس وقت عذاب تم پر واقع ہو گیا تب تم ایمان لاؤ گے، تب تم ایمان لاؤ گے؟ تو آمنتم بھی کے یہی ضمیر کے مرجع تین ہو سکتے ہیں جو ائمہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، کیا جس وقت عذاب واقع ہو گیا تب تم ایمان لاؤ گے اللہ کی ذات پر؟ پہلا مرجع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ دوسرا مرجع، کیا جس وقت تم پر اللہ کا عذاب واقع ہو چکا تب تم ایمان لاؤ گے اس پر، یعنی قرآن کریم پر؟ تیسرا مرجع، کیا جس وقت اللہ کا عذاب واقع ہو چکا تب تم ایمان لاؤ گے اس پر، یعنی اللہ کے عذاب پر؟ جب عذاب آیا عذاب کو دیکھ کر تب تم ایمان لاؤ گے، جبکہ تمہیں پھر موقع نہیں دیا جائے گا، عذاب تم سے دور نہیں کیا جائے گا، عذاب کی گرفت میں تمہیں جب مبتلا کر دیا گیا، عذاب آنے کا جب اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا، پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور پھر توبہ قبول کی نہیں جاتی۔ جب اللہ اپنا عذاب بھیج دیتا ہے تو ہی ضمیر کے اندر کے ائمہ مفسرین نے تین مرجع بیان فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ نمبر دو، قرآن کریم، نمبر تین، اللہ کا عذاب۔ تو اس آیت کریمہ میں تین مرجع کے مطابق یہ ہوئی کہ جس وقت اللہ کا عذاب آیا، قرآن کریم پر، کیا جس وقت اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کو دیکھ کر اب تک ایمان لاؤ گے عذاب کے یقین کرنے پر؟ تو اللہ ہمارے اس وقت ہمارا ایمان لانے کا یا تو اللہ کے عذاب پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوگا، یا قرآن کریم پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوگا، یا عذاب کو دیکھ کر عذاب پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آنا کہ اللہ اس وقت فرمائیں گے اب ایمان لاتے ہو تو مگر اس کاموں کا آتے تھے جو کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، معصیت کیا کرتے تھے، ظلم فسق فجور کیا کرتے تھے، اللہ کی دھرتی کو گندا کیا کرتے تھے، گندے کرتوتوں کے ذریعے بدعمالیوں کے بنا پر
اور معصیت کی بنا پر شیطانی راستے پر چل کر اور رحمان کے راستے کو چھوڑ کر جو تم نے رب کی دی ہوئی زمین پر دھرتی کو تم نے گندا کیا، تم نے جو اسے آلودہ کیا، تم نے اسے ناپاک کیا اپنے گناہوں کے ذریعے، چکھو تم اب ان گناہوں کی سزا، ان معصیت کی سزا، ان بدعمالیوں کی سزا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے یہ کافر لوگ، یہ منکر لوگ، یہ مشرک لوگ کیا پوچھا کرتے؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، یستنبئون یہ باب استفعال کا صیغہ ہے، مصدر استفعال کا صیغہ، اور اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، طلب کا معنی۔ تو یستنبئون کا جو ہے مادہ کیا ہوا؟ نبع، خبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر لیتے، پوچھتے، سوال کرتے طلب کے طور پر، احق ہو، کیا یہ بات واقعتاً سچ ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، کیا بات یہ سچ ہے؟ آ سکتا ہے عذاب؟ عذاب حق ہے، قرآن حق ہے، یا جس رب کی تم ہمیں بلاتے ہو وہ رب حق ہے، اس کا عذاب حق ہے، اس کو قرآن سچ ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالیہ انداز میں یوں پوچھا کرتے، وہ آپ سے خبر پوچھتے ہیں، خبر لیتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے استفہام کرتے ہیں، حق ہو، کیا واقعتاً یہ بات سچ ہے؟ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے، قل ای، جی ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، یہاں پر واو استفہامیہ ہے، اللہ رب العزت قسم کھا کر فرما رہے کہ آپ ان سے قسم کھا کر کہیے، ربی، اور میرے رب کی قسم، انہ لحق، تیرا رب بھی حق ہے، تیرا رب کا عذاب بھی حق ہے، تیرا رب کا قرآن بھی حق ہے، اللہ بھی سچ، قرآن بھی سچ، عذاب بھی سچ، اس میں جھوٹ نام کا کوئی شائبہ نہیں کیا جا سکتا، شک نہیں کیا جا سکتا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ کی ذات بھی برحق ہے، اللہ کا عذاب بھی برحق ہے، قرآن کریم بھی برحق ہے۔ تو اے میرے پیغمبر ان سے آپ کہیے، ای، جی ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ عذاب البتہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، عذاب کو تم دھکیل نہیں سکتے، عذاب سے تم بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ کو، گرفت کو تم کمزور نہیں کر سکتے، یا اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت طاقتور ذات ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، جب اس کا عذاب آتا ہے تو اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیغمبر ان سے کہیے تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے عذاب کو کمزور نہیں کر سکتے، اس کے قرآن کو جھٹلا نہیں، اس کے قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے آپ ان سے کہیے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، جب قیامت کا دن ہوگا نا تم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے، اور اس وقت تمہارے سامنے عذاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور بدبختوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہمیں جہنم کا اندر داخل کیا جائے گا۔ اس وقت یہ اللہ کے دربار میں اللہ فرما رہا ہے زمین بھر سونا، چاندی، ڈھیروں مال دولت کے انبار لگا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے آسمان تک، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کر، دولت سے بھر کر، خزانوں سے بھر کر، اور ومثلہ، اور اس جیسی ایک اور زمین، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ایک اور جہاں بھر کر سونے، چاندی، مال و دولت کے خزانوں سے رب کے دربار میں پیش کر دے، تب بھی ان سے فدیے کے طور پر اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ نکلے گی، کہ فدیے کے طور پر یہ سونا دے، چاندی دے، زمین بھر، جہاں بھر وہ اللہ کے دربار میں پیش کر ڈالے کہ اے اللہ عذاب سے بچا دے، اور یہ سزانے دے دے، اللہ رب العزت قبول۔ سورۃ المعارج میں ہے، دوسرے مقام پر ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ، ہرگز ان لوگوں سے سونا قبول نہ کیا جائے گا اگر یہ فدیے کے طور پر دے۔ سورۃ المعارج میں ہے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، یہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ کس ثم ينجيك اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ فدیے کے طور پر کیا دیں گے؟ سونا،
فدیے کے طور پر کیا دیں گے؟ باپ کو دینے کے لیے تیار، ماں کو دینے کے لیے تیار، بھائی کو دینے کے لیے تیار، وہ قبیلہ جو اس کو دیا کرتا تھا، جو اس کا حفاظت کیا کرتا تھا، جو اس کے لیے ڈھال بنا کرتا تھا، اور فصیلتہ التی تؤوی، اس قبیلے کو فدیے کے طور پر دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ثم ینجیہ کلا، ہرگز اللہ کے عذاب سے اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اسے عذاب سے اس کو بچایا نہیں جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا، کلا ہرگز نہیں، یا اللہ کے عذاب سے نجات نہ پا سکے گا، اس سے نہ اس کا بھائی قبول کیا جائے گا فدیے کے طور پر، نہ ماں کو قبول کیا جائے گا، نہ باپ کو قبول کیا جائے گا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ خزانے، نہ دولت، تو کوئی بھی چیز اس سے فدیے کے طور پر قبول نہ کی جائے گی، اور اللہ کے عذاب میں اسے ڈالا جائے گا، اس کا سامنا اسے کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے بعد دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقین کے لیے قریب کر دیا جائے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور پھر فرمایا کہ جہنم کو مجرموں کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب مجرم لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، اور وہ حیران ہکے بکے رہ جائیں گے کہ اب ہم کس طرح بچیں، لیکن جہنم سے وہ بچ نہ سکیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے جس طرح سورہ معارج میں فرمایا زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، باپ کو فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار، بھائیوں کو فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار، بیوی بچوں کو فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار، لیکن اللہ ان سے کسی بھی چیز کو قبول نہ کرے گا۔ پھر اس شخص کی کیفیت یہ ہوگی، دوسرے سورہ عبس میں میرے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امہ و ابی، آدمی بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے، سب سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص، ہر آدمی اپنی ایک شان میں ہوگا، اس کی یہ بھی ایک کیفیت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کے نیکیوں کو پڑھنے کو دیکھا جائے گا، برائیوں کو پڑھنے کو دیکھا جائے گا، دونوں طرف اس کا میزان برابر ہوگا، نیکیوں کا بھی برائیوں کا بھی، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ ایک نیکی لے آ، اور اس نیکی والے پلڑے میں اس نیکی کو ڈال دیا جائے گا تو تیری مغفرت کر دی جائے گی، بخشش کر دی جائے گی۔ اب وہ کہے گا یا اللہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک نیکی لینا کون سی دور کی بات ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس، وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، وہ جائے گا اپنے باپ کے پاس، وہ جائے گا اپنے خاندان کے پاس، وہ جائے گا اپنے دوستوں کے پاس، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماں کے پاس جائے گا تو ماں بھی اسے دھکا دے گی اور دھکیل دے گی، جا کم بخت، تجھے ایک نیکی دے کر میں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ماں بھی اسے دور کر دے گی اپنے بیٹے کو۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کیا فرما رہے بولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر بے شک ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، اس کو وہ فدیے کے طور پر دے تو اللہ رب العزت اسے قبول نہ کریں گے۔ فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولا افتدى به واثروا الندامة، اور ندامت کی بنا پر، شرمندگی کی بنا پر وہ ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ ان کے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لما رأوا العذاب، جس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ جس نے ظلم کیا اللہ انصاف کریں گے، جس نے نیکی کی اللہ انصاف کریں گے، نیکیوں کے کرنے والوں کے لیے بلکہ اللہ کا فضل بھی ہوگا، برائی کرنے والوں پر برابر کا اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اتنی سزا دیں گے جتنی اس نے برائی کی ہوگی، تو انصاف ہوگا اللہ کے دربار میں۔ وہم لا یظلمون، اور ظلم نہ ہوگا کسی پر۔ اللہ فرمارے الا، یہ حرف تنبیہ ہے، اس میں دوسرے انسان کو، مخاطب کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، دوسرے کو باخبر کرنے ہوتا ہے، دوسرے کو متنبع کرنا ہوتا ہے، دوسرے کی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ الا حرف تنبیہ ہے، اللہ اس الا کے ذریعے خبردار کر رہے، تنبیہ کر رہے کہ خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ الا، پھر جھنجھوڑا، دوبارہ جھنجھوڑا، الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ کون ہے؟ اب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔
کہ کون تم سے وعدہ کر رہا ہے, کون تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے, کون تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, کون تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے, کون تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہے. تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, ہوا یحیی, وہ اللہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے, جو تمہیں سانسیں دیتا ہے, جو تمہیں بینائی دیتا ہے, جو تمہیں آنکھیں دیتا ہے, جو تمہیں سماعت کی قوت دیتا ہے, جو تمہیں گویائی کی قوت دیتا ہے, جو تمہیں چال چلن کی قوت دیتا ہے, جو تمہیں پکڑنے کی صلاحیت دیتا ہے, جو تمہیں دل دیتا ہے, جو تمہیں دھڑکنے دیتا ہے, وہ اللہ جو تمہیں یحیی زندگی دیتا ہے, ویمیت, اور وہ اللہ کہ جو تمہیں موت دیتا ہے. تو زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی, موت دینے والی ذات بھی اللہ کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم اس زندگی میں جی رہے ہو, زندگی گزار رہے ہو, یہ یاد رکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ زندگی ہی سب کچھ ہے. اللہ نے یمیت لا کر سمجھایا ہے, زندگی کے بعد موت ہے, اور پھر مختلف احوال سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. انسان کی ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے, دوسری زندگی برزخ کی زندگی ہے, تیسری زندگی میدان حشر کی زندگی ہے, چوتھی زندگی الفرات کی زندگی ہے, اور پھر اس کے بعد جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی. زندگی دنیا کی تو یہ ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس زندگی میں مجھے مرنا ہے. کافر کو بھی یقین ہے, مشرک کو بھی یقین ہے, مومن کو بھی یقین ہے کہ مرنا ہے. لیکن موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے, اس زندگی کو کبھی موت نہ آئے گی, اس زندگی کو کبھی موت نہ آئے گی. وہ زندگی ہمیشہ کے لیے رہے گی, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو. مومن کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی, کافر کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی. اب اس زندگی کے مختلف ادوار ہوں گے. ایک دور اس کا برزخ کی زندگی کا ہوگا, دوسرا دور اس کا میدان حشر کی زندگی کا ہوگا, تیسرا دور اس کا الفرات کی زندگی کا ہوگا, چوتھا دور اس کا جنت کا یا جہنم کی زندگی کا ہوگا. اور یہ مختلف ادوار سے اسے گزرنا پڑے گا. پھر آخری ٹھکانہ مومن کے لیے جنت, آخری ٹھکانہ کافر کے لیے جہنم. اس کے بعد کسی کے لیے کوئی اور زمانہ نہیں آئے گا, نہ موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف جھنجھوڑے, اسی کی طرف بلا رہے اور فرما رہے کہ الیہ ترجعون. یاد رکھنا, تم دنیا کا اندر مستیاں کر رہے ہو, منمانیاں کر رہے ہو, تم چاہت کی زندگی گزار رہے ہو, لیکن یاد رکھنا الیہ ترجعون, تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے. لہذا تم یہ نہ گمان کر لینا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے, بیکار پیدا کر دیا گیا ہے. وانہم الیہ ترجعون, اور تمہیں میری طرف لوٹ کر نہیں آنا, اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا نہیں جانا, کہ اللہ تمہیں لوٹائے گا اور اللہ ہی کی طرف تم نے آنا ہے. فتعالی اللہ الملک الحق, وہ اللہ جو حق ہے, جو سچ ہے, جس کا وجود برحق ہے, جس کی ذات برحق ہے, جس کی صفات برحق ہے, جس کے افعال برحق ہے, وہ اللہ, اس اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے. لہذا جب اس بات کا اگر یقین کرنے والوں کو یقین ہو چکا, تو اب انہیں چاہیے کہ اللہ کے مان کر زندگی گزارے, اللہ کے مان کر زندگی گزارے, اللہ کے مان کر زندگی گزارے. من چاہے زندگی نہ گزارے, جو اللہ کے مان کر زندگی گزارتا ہے اللہ ہمیشگی کا گھر جنت کی صورت میں اسے عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے مان کر زندگی نہیں گزارتا, کفر و شرک پر مرتا ہے, معصیت پر زندگی گزارتا ہے, اللہ اسے اپنے عذاب کا مزہ چکھائے گا. لہذا آج اللہ نے وقت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معصیت سے رجوع کر لیں کہ اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ کروں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, قرآن کو سنوں گا, قرآن کو سمجھوں گا, آخرت کی فکر کروں گا. یا اللہ تجھے ناراض نہ کروں گا, تیرے حبیب کے طریقوں کو اپناؤں گا, تیری صحابہ کی عظمتوں کو اپنے جسم پر جو ہے لباس کی صورت میں اسے اپناؤں گا اور ان کے نقش قدم پر چلوں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے.